درہم اس پر اجارہ یہ ٹھیکہ تو زمین اسی حال میں قائم رہتی، تھوڑا بہت برتنے سے اگر اس کی صلاحیت میں کمی آئی اس کا بدلہ لے لیا۔ پیسے پر پیسہ جو ہے نا یہ صرف دو ہی سوچ ہیں کہ اگر یہ لینا چاہتا ہے تو مضاربہ کرے، مشارکہ کرے، کوئی نفع ہوگا، کوئی عوام کے لیے کوئی کام کیا جائے۔ یہ جن صرف سرمایہ دے دینا، آرام سے بیٹھنا، اس سے معاشرے کی کوئی خدمت نہیں۔ زمین تو لی تو برس رہا، پیسہ کیا بینک کے پاس، اگر وہ تجارت میں لگائے گا ہو سکتا نقصان ہی ہو جائے۔ اس لیے قربانی دینی چاہیے کہ کاروبار کرو، فیکٹریاں قائم کرو، کوئی سودے لاؤ، سپلائی کرو، عوام کی خدمت کرو اور اس کا معاوضہ لو، حلال صرف ہوگا۔ ورنہ سرمایہ پر صرف آپ سرمایہ لیتے جائیں، کام ڈھیلے کا نہیں کیا، حرام۔ آپ ذرا رسول اللہ کے فرمان کو دیکھیں کہ اگر یہاں ایک ڈیری یہ پڑی، میں نے خرید لی، اب وہاں ایک شخص کہتا ہے کہ آپ نے 10 روپے مان لیے، مجھ سے 11 لے لو، حضور نے حرام کرا دیا کہ کیا کیا اس نے کہ 1 روپیہ ریٹ بڑھ گیا، کیوں تو مڈل مین لوگوں کو تنگ کرنا چاہتے ہو، تو لو دوسری جگہ منتقل کرو، کچھ تو کرو جس سے حق بنے تمہارا کہ کوئی اس نے اس کا بدلہ لیا۔ یہ مذاق بنا، اس سے آپ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے نا کہ کارخانے میں چیز تیار ہو رہی ہے، ٹیلی فونوں پر سودے ہو، نہ کوئی دے رہا نہ لے رہا، میں نے اتنے میں خرید لی، دوسرا کہتا ہے یہ ظالم ہے جنہوں نے لوگوں کو ڈکر رکھا، برباد کر دیا۔ اگر سیدھا آنے دے کہ جو تیار ہوا مارکیٹ میں آئے کتنا سستا ملے گا۔ اس لیے آپ نے ترک رکبان کو منع کیا کہ کوئی قافلہ سامان لے کر آ رہا ہے، کوئی آدمی شہر سے باہر جا کر ان سے خرید نہیں سکتا۔ ایک تو ان سے دھوکہ ہوگا کہ ریٹ نہیں جانتے، دوسرا تم سستا خرید لو گے پھر بازار میں آ کر تنگ کرو گے لوگوں کو، لانے دو ان کو، خلق خدا ایک دوسرے سے رزق حاصل کرے۔ اسلام کا نظام معیشت جو اس کو سمجھیں تو پھر یہ ہے نا کرائے وغیرہ یہ سود کوئی سمجھ نہیں آتی کہ جس نے کوئی کام ہی نہیں کیا، کوئی معاشرے کی خدمت سر انجام نہیں، صرف پیسے دے دیے کہ اور نفع لیتا پھرتا۔ زمین تو ہے، آپ دیکھ لیں زمین وہ کاشت کرتا، اس سے بڑا کمائی کرتا، پیسوں پر کوئی ضروری نہیں کہ ضرور کمائے یا نقصان ہی ہو جائے۔ اور ادھر بھی ٹھیکے کے بارے میں آپ ذرا شرعی مسئلہ بھی سمجھیں، اگر ٹھیکے پر دیے یا آپ نے باغ بیچ ہی دیا، دیکھیں اللہ کا رسول کتنا مہربان، اس کو بھی کہا کہ اگر ایسی کوئی آفت آ گئی جس کی توقع کسی کو نہیں تھی، قدرتی طور پر ریٹ کا اتار چڑھاؤ کوئی بات نہیں، مگر کوئی ایسا یا اللہ باری ہوئی، کوئی کیڑا پڑ گیا، دوسرا برباد ہوگی فصل، تو اللہ کے رسول نے حالانکہ سودا ہوا تھا باغ والے کو کہا یار تم اپنے بھائی کا مال کس بدلے میں لے رہا، جو پیسے لے رہا تو کیا تیرے باغ سے اس نے نفع کمایا۔ یہ دین کی بات کر رہا ہوں، اسی لیے میں کہتا ہوں اسلام کو دین سمجھو نا، پھر پتہ چلے کتنا یہ مذہب دھرم کی بات ہے، فلاں فرقہ زندگی گزارنے کے، فرمایا اتنا ہی اس کو بدل جوائے جتنا نقصان ہو گیا وہ چھوڑنا پڑے گا، یہ کوئی نہیں کہ تم اس سے پوری رقم لے لو، اس غریب نے تیرے مال نفع ہو جائے تو برکت ہے، اگر ایسی بربادی ہو جائے کہ ایسی آفت آ گئی جس کی توقع کسی فریق کو نہیں، فرمایا وہ سارا کام کرنا پڑے گا۔ کیسی عدل کی باتیں، رحمت کی باتیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایسا بابرکت نظام دیا کہ اس پر مگر اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اگلی دنیا کو مانیں۔ اگر نظر یہیں تک ہوگی نا کہ بابر بیش کوش یار ہم دوبارہ نہیں، مزے اڑاؤ دنیا پھری کب کا موقع ملے، پھر تو کرپشن نہیں روک سکتے۔ آپ جی چاہے جتنے مرضی علوم پڑھا لیں، لوگوں کو مہذب بنائیں، نہیں، جس کا آپ دیکھتے ہیں کارپوریشنوں کے چیئرمین، بینکوں کے مینیجر پکڑے جا رہے ہیں، کروڑوں کا پکڑ، بھئی خوف خدا نہیں، علم کیا ان کا بنائے گا، بگڑتے جائیں گے، راستے ڈھونڈ لیں گے اس طرح ڈاکے مارنے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے نا، مانتا ہے کہ زندگی یہی نہیں ہے، مرنے کے بعد لامحدود زندگی شروع ہونے والی، جو میں یہاں بوؤں گا وہ کاٹوں گا، اور ایک ذرہ بھی میرا جو ہے نا وہ اللہ کی نگاہوں سے چھپا رہا۔ یہ یقین ہے ایمان بالآخرت پر جو دنیا کو سنبھالتا ہے، ورنہ آپ پڑھے لکھے سوچ رہے ہیں دماغ سے کہ جتنے جی چاہے نئے آرڈیننس جاری کریں، نگران مقرر کر دیں، کیا بنے گا؟ وہ خود ڈاکو بن جائیں گے نگران۔ اللہ سے ڈر جب پیدا ہو جاتا، کسی پولیس کی نگرانی کی ضرورت، آپ کے سامنے امریکہ کا حال پڑھیں، کئی سال تک ایڈورٹائزمنٹ ہوئی کہ شراب بری ہے، ہر طرف سے میڈیا نے، یونیورسٹیوں کے لیکچراروں نے، کتابیں، رسالے، اور لوگوں نے ووٹ بھی دیا کہ ختم کرو شراب، بڑے نقصان، مگر 2-4 سال ہی نہیں گزرے لوگوں نے مطالبہ کر دیا کہ بحال کر۔ اور اسلام کا حال دیکھو کہ پیتے تھے اور اس کے بغیر گزارا ہی نہیں تھا۔ جنگ احد میں جو شریک ہوئے اللہ ان پر راضی ہو، اس وقت حرام نہیں تھی، صحیح بخاری میں 70 جو شہید ان کے پیٹوں میں شراب تھی، ابھی حرام نہیں تھی، مگر جب حرام ہوئی ہے کوئی تلاشی نہیں لی گئی، کسی پولیس نے کوئی چھاپا نہیں مارا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے جو میرے دوسرے والد تھے، ان کی والدہ نے دوسرا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں پلا رہا تھا، لوگ پی رہے تھے، منادی جو تھا بازار میں سے گزرا، اس نے کہا لوگو شراب حرام کر دی، جس کے منہ سے لگی تھی اس نے کہہ کر دی،
پیالے توڑ دیے، برتن توڑ دیے، پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور اب بھی مسلم معاشرہ میں سب سے کم شراب نوشی، ٹھیک ہے بگڑ گئے لوگ، مگر ساری دنیا کا زیادہ پھر بھی کم پیتے ہو گے چھپ کر، باقی ساری دنیا پڑھی لکھی سب کچھ ہے، ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، مانتی عدالتیں کہ زیادہ